ناظرین، کسی ایسی چیز کو دریافت کرنا جو انسانی تاریخ کو بدل کر رکھ دے، یہ کسی بھی انسان کے لیے خوشی سے کم نہیں، لیکن ایسا بھی نہیں کہ تمام ایجادات سے دنیا کو فائدہ ہوا ہو، کیونکہ کچھ ایجادات نے دنیا کو ناقابل تلافی نقصان بھی پہنچایا ہے اور ان چیزوں کے بنانے والے اپنی ایجادات پر پچھتاتے رہے۔ آج ہم کچھ ایسی ایجادات کا ذکر کریں گے جنہوں نے دنیا میں تباہی مچائی اور ان کو بنانے والے اپنی موت تک کیوں پچھتاتے رہے۔ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں رابرٹ اوپن ہائمر کا، جنہوں نے ایٹم بم بنایا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ایٹم بم کی تخلیق اور استعمال میں سب سے زیادہ ہاتھ اسی سائنسدان کا ہے۔ اس سائنسدان نے اپنی بہتر خدمات کی وجہ سے اپنی ٹیم کو کامیابی بھی دلوائی اور تاریخ کا پہلا ایٹم بم تیار کرنے میں کامیاب رہا۔ جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرانے سے پہلے 16 جولائی 1945 کو نیو میکسیکو کے ایک ریگستان میں اس کا تجربہ کیا گیا اور اس آپریشن کو ٹرینٹی کا نام دیا گیا۔ ایک اندازے کے مطابق ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی حملے سے 1 سے 1,500 لوگ لقمہ اجل بنے۔ ناظرین، اس دور میں تنازعات کی وجہ سے ان کی پیشہ ورانہ زندگی نے ایک ایسا رخ ایجاد کیا جو آگے چل کر دنیا کے لیے تباہی کا باعث بنا۔ مشہور سائنسدان آئنسٹائن نے اس وقت کے امریکی صدر فرینکلن کو خط لکھا اور کہا کہ جرمن سائنسدان ایٹم بم بنانے کی تیاری کر رہے ہیں اور اگر وہ کامیاب ہو گئے تو امریکہ کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا، جس کے بعد امریکہ کے لیے حکومتی سطح پر ہتھیار بنانا ترجیح بن گیا۔ ہتھیار بنانے کی سرپرستی اوپن ہائمر نے کی اور یورینیم کے ذریعے ایٹم بم کا آغاز کر دیا۔ انہیں لیبارٹری قائم کرنے اور اس کا انتظام سنبھالنے کا کام دیا گیا۔ 1943 میں انہوں نے نیو میکسیکو میں لاس آلاموس میں لیبارٹری کے لیے جگہ کا انتخاب کیا۔ ایٹم بم بنانے اور اس کے استعمال میں رابرٹ کا کردار اہم تھا۔ وہ اس کمیٹی کا حصہ بھی تھے جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان بموں کا تجربہ کہاں کیا جائے گا۔ کئی بار اوپن ہائمر نے ہیروشیما اور ناگاساکی میں مرنے والوں کے لیے دکھ کا اظہار بھی کیا، حتیٰ کہ بم دھماکے کے 2 ماہ بعد وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ جبکہ 1947 سے 1952 تک وہ امریکہ میں اٹامک انرجی کمیشن کے مشیر بھی رہے، جہاں وہ جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ اور سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان ہتھیاروں کی دوڑ کو روکنے کی وکالت کرتے رہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہائیڈروجن بم کی تیاری کی بھی شدید مخالفت کی، لیکن ان کی کوششیں ناکام رہیں۔ ان متنازع بیانات کی وجہ سے ان کی سیکیورٹی واپس لے لی گئی اور آخرکار ان سے سیاسی اثر و رسوخ بھی چھین لیا گیا۔ 1950 کی دہائی کے آخر میں اور 1960 کی دہائی کے شروع میں اوپن ہائمر کی شخصیت کافی تلخ ہو گئی، کیونکہ انہیں بہت سی چیزوں پر پچھتاوا تھا۔ انہیں افسوس تھا کہ وہ اپنے ہتھیاروں کی روک تھام میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اوپن ہائمر کو انسانیت کی دردناک موت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اوپن ہائمر اپنی زندگی میں بہت پچھتائے اور اسی پچھتاوے کے ساتھ 18 فروری 1967 کو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کلاشنکوف کے بنانے والے میخائیل کلاشنکوف کی۔ یہ کرۂ ارض کی مشہور ترین رائفل ہے۔ اس رائفل کو درجنوں ممالک کی افواج استعمال کرتی رہی ہیں۔ اس کلاشنکوف کو 1938 میں ریڈ آرمی میں شامل کیا گیا۔ وہ اس اسلحے کے ڈیزائن میں ماہر تھے، اس لیے ان کو روسی ریجیمنٹ میں اسلحے کی ڈیوٹی سونپی گئی۔ 1947 میں میخائیل کلاشنکوف نے ایک مشین گن AK-47 بنائی، جسے سوویت یونین سمیت کئی افواج نے استعمال کیا۔ کلاشنکوف دنیا میں انقلاب کی علامت بھی بنی۔ الجیریا سے لے کر افغانستان تک اور انگولا سے لے کر ویتنام تک اسے استعمال کیا گیا۔ فلسطینیوں نے اس رائفل کو استعمال کیا اور دوسری طرف القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن نے بھی اس رائفل کو استعمال کیا اور وہ تصویر میں بھی اس رائفل میں دیکھے گئے۔ ایٹم بم سے زیادہ AK-47 کی اموات کی تعداد زیادہ ہے۔ اس رائفل کا استعمال اور دیکھ بھال بھی آسان ہے۔ میخائیل نے اپنی زندگی میں اس رائفل کے بارے میں بہت کم افسوس کا اظہار کیا، تاہم اپنی موت سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ اذیت ناک روحانی درد میں مبتلا ہیں۔ میخائیل کلاشنکوف 2013 میں 94 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ انہوں نے مزید خط میں لکھا تھا کہ وہ اس رائفل سے ہونے والی لاکھوں اموات کی ذمہ داری اور اس کا بوجھ اپنے کاندھوں پر محسوس کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ خط روس کے چرچ کے سربراہ کو لکھا تھا۔
اس خط کے الفاظ کچھ یوں تھے کہ میرا روحانی درد ناقابل برداشت ہے، میں بار بار اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میری رائفل نے لوگوں کو زندگیوں سے محروم کیا، میں جتنا زیادہ زندہ رہوں گا اتنا ہی زیادہ یہ سوال میرے ذہن میں پھنستا رہے گا۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ نے انسان کو حسد، لالچ اور انسانی خواہشات کی اجازت کیوں دی۔ دوستو آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ آرتھر گیلسٹن اور ایجنٹ اورنج کے بارے میں۔ امریکی ماہر حیات و طبیعیات آرتھر گیلسٹن نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ ایسی چیز بنا رہے ہیں جسے بطور ہتھیار استعمال کیا جا سکے۔ وہ پودوں کے ہارمون اور ان کی نشو و نما کے اثرات پر روشنی میں تحقیق کرتے تھے۔ انہوں نے پودوں کی نشو و نما کے لیے ٹرائی اودو بنزوئک نامی تیزاب کا تجربہ کیا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ یہ سویا بین کے پودوں کی نشو و نما بڑھا سکتا ہے، تاہم انہوں نے خبردار بھی کیا کہ اس کے زیادہ استعمال سے پودے اپنے پتوں سے محروم بھی ہو سکتے ہیں۔ ویتنامی جنگ کے تناظر میں جو 1955 سے 1975 کے درمیان دوسرے سائنسدانوں نے اس تیزاب کو ایجنٹ اورنج بنانے کے لیے استعمال کیا۔ ایجنٹ اورنج ایک طاقتور جڑی بوٹی مار دوا ہے جس کا مطلب جنگلات اور فصلوں کو تباہ کرنا تھا۔ 1962 سے 1970 تک امریکی فوجیوں نے فصلوں کو تباہ کرنے اور اپنے دشمنوں کی نقل و حرکت کے مکانات اور راستوں کا سراغ لگانے کے لیے تقریباً 20 ملین گیلن اس دوا کا استعمال کیا۔ جب گیلسٹن کو اس کی خبر ہوئی تو ان پر اس کا گہرا اثر ہوا اور انہوں نے بار بار دنیا کو ایجنٹ اورنج کے نقصانات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ دوا انسانوں کے لیے بھی خطرہ ہے۔ ایجنٹ اورنج کا سب سے خطرناک جزو ڈائی آکسین ہے جو دہائیوں تک ماحول میں رہ سکتا ہے اور انسان کو طرح طرح کے نقصانات بھی پہنچا سکتا ہے۔ ڈائی آکسین کینسر، جینز کی نشو و نما میں خرابی، آنج پن کے مسائل کے علاوہ اعصابی اور مدافعتی نظام پر بھی حملہ آور ہو سکتا ہے۔ اس وقت کے امریکی صدر رچرڈ نکسن نے ایجنٹ اورنج کے چھڑکاؤ کو روکنے کا حکم دیا۔ آرتھر گیلسٹن نے کہا کہ سائنس کا مقصد انسانیت کی بہتری ہے، اس کا خاتمہ نہیں، اور میرے طور پر اس کو فوجی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا بالکل بھی مناسب نہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ریسرچنگ ویڈیو۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان سجاد نظر کو HT پوائنٹ سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔